شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ کی اس گھر میں جمع ہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ روزے کا ثواب سب سے بڑھ کر ہے. سارے اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ، حج، عمرہ، نمازیں، سب سے بڑا ثواب روزے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ روزہ میری لیے رکھتا ہے، میں اسے ثواب دوں گا، بہت ثواب دیں گے. ایسا کیوں ہے؟ تو کہا گیا کہ صبر کی جو 3 ٹائپ ہیں، تینوں کی تینوں روزے میں صبر کے 3 ٹائپ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، کئی بار علماء سے سنا ہوگا الصبر علی محارم اللہ. آدمی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پر صبر کرتا ہے، روزے کی حالت میں حرام نہیں دیکھتا، وہ بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے جیسے کچھ قدر لکھی ہے اس پر صبر کرتا ہے. کبھی آدمی سوچتا ہے میرا بڑا بھائی اتنا مالدار، میں اتنا غریب کیوں؟ یہ قدر ہے، اللہ نے لکھا ہے، آپ اس پر صبر کریں. کبھی کوئی بینا ہے، آنکھیں دکھتی، کبھی اندھا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے. الصبر علی اقدار اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں روزے کی حالت میں، ظہر، عصر، مغرب، آپ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، واقعی تکلیف ہوتی ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں. تو تینوں چیزیں روزے میں جمع ہو جاتی، اس لیے روزے کا ثواب اتنا بڑا اللہ نے لکھا ہے. اللہ سب کو یہ ثواب عطا فرمائے. برکت ایک بار ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے سناتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے 2 دن میں یا گزشتہ دن میں ہم نے پڑھا تھا. کچھ نام آپ کو یاد ہیں، ہاشم، اسی طرح شیبہ، یہ سارے نام آپ کو یاد ہیں. شیبہ کیوں ان کی ماں نے رکھا تھا؟ دیکھا کہ بچے کے بال سفید ہیں تو انہوں نے رکھ دیا بوڑھا، شعیبہ جیسے نام رکھ دیا بوڑھا. ہاشم ان کا اصل نام تو نہیں تھا، چونکہ حاجیوں کو روٹی توڑ کر شوربوں میں ڈبے کے کھلاتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، جیسے بہت سارے نک نیم پڑتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاشم مکے سے مدینہ آئے، تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو شام کے سفر پر گئے، مدینے میں ایک عورت سے شادی کی، اور وہ جب حاملہ ہوئی تو سفر پر جانا ہوتا ہے، سفر پر چلے گئے، لیکن غزہ پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. ہاشم کا انتقال غزہ میں ہو گیا. ایک زمانے کے بعد ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، ہاشم کے جو بھائی مطلب ہیں، ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا مدینے میں ہے جس کا نام شیبہ ہے. تو بھائی کے بیٹے کو لینے کے لیے مطلب مدینہ آئے. بہت تلاشا، معروف تھا، بہت مشہور خاندان تھا جس میں ہاشم نے شادی کی تھی. تو ہاشم کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا کہ تم چلو ہم مکہ چلتے ہیں. تو ہاشم کے بیٹے شیبہ، آپ نے نام اچھی طرح یاد ہے، شیبہ نے کہا، جو 14-15 سال کے تھے، بولا کہ میں میری ماں کی اجازت کے بغیر نہیں آتا. تو ہاشم کی بیوی جو تھی، ہاشم شیبہ کی ماں عبد المطلب نے اسے اجازت دی، کہا کہ دیکھو یہ ہاشم کا بیٹا ہے، اس کے باپ کی دنیا سے چلے گئے ہیں، میں تمہارے بیٹے کو اس کے باپ کی سلطنت میں لے جانا چاہتا ہوں. مکے میں اس کے باپ نے سلطنت کی ہے، اس کا باپ ہاشم بہت بڑا آدمی تھا، میں وہاں لے جانا چاہتا ہوں، یہ بڑا عزت دار آدمی بنے گا. تو ماں راضی ہو گئی. تو شیبہ چلے مطلب کے ساتھ. جب مکہ پہنچے تو مکے والوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ اونٹ پر ایک لڑکے کو لا رہا ہے جو 14-15 سال کا ہے. تو مکے والوں نے سوچا کہ یہ مطلب کا نوکر ہے.
मुत्तलिब का नौकर है, तो लोगों ने और एक नया नाम दे दिया अब्दुल मुत्तलिब। अब्द की माने इसलिए तो कहा कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है, तो इस तरह से शैबा का नाम क्या पड़ा, अब्दुल मुत्तलिब। हालांकि ये मुत्तलिब का नौकर है, मुत्तलिब मदीने से नौकर ला रहा है। तो उस वक्त मुत्तलिब ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है। जैसे उन्होंने कहा कि ये मुत्तलिब ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा भतीजा है, यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। तो इस तरह से मुत्तलिब अपने भाई के बेटे भतीजे को लेकर मक्का पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम में उनको बड़ी इज्जत हासिल, इसीलिए लोग कहते हैं कि अरब के सरदारों में अब्दुल मुत्तलिब वो मुकाम हासिल हुआ जो किसी को हासिल नहीं। इतना बड़ा मुकाम शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुआ। जब अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई, अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई, तो वहां जो नौफल बिन अब्दुल मुत्तलिब, नौफल तो नौफल बिन अब्द मुनाफ के जो बेटे थे, अब्द मुनाफ हाशिम के जो बाप थे अब्द मुनाफ, उनके कई बेटे थे, हाशिम, मुत्तलिब, नौफल। जब मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो उन्हीं के चाचा ने नौफल जिनका नाम था, वो अब्दुल मुत्तलिब के जो घर का सहन था उस पर कब्जा कर लिया। कभी ऐसा होता है जब बच्चा देखते हैं कि यतीम है तो चाचा मामू जो भी हैं उनकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यही काम नौफल ने भी किया। तो अब अब्दुल मुत्तलिब शैबा उन्होंने कुरैश के लोगों से मदद चाही कि आप लोग मेरी मदद करें कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, हम आपके और आपके चाचा के बीच में आना नहीं चाहते। ऐसे लोग, कुछ लोग खामखा न्यूट्रल हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको हक का साथ देना चाहिए। जब भी कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो दो ही फरीक होते हैं, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है। एक हक पर होता है, एक नाहक होता है। तो आपके अंदर इतनी ताकत और हौसला है तो आप मजलूम का साथ दें। आप खामखा न्यूट्रल हो जाए, अरे जाने दो ना सरदर्द, हम में क्या है। तो यही काम उस वक्त के कुरैश ने भी किया। अब शैबा अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं, उन्होंने अपने मामू को चंद अशार लिखे मदीने में कि नौफल ने मेरे घर के सहन पर कब्जा कर दिया है। तो अब देखा अपने मामू कब काम आते हैं। तो मामू वहां से 80 लोगों की फौज लेकर, जैसे मुअर्रिखीन शेख सफी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने लिखा कि 80 लोगों की फौज लेकर, 80 अफराद की जमात लेकर मदीने से आए। नौफल कुरैश के सरदारों में बैठा हुआ था, तलवार लेकर सीधे सर पर खड़े हो गए। बोले कि देखो शैबा ये मेरे बहन का बेटा है, इसके घर के सहन पर तुमने कब्जा कर लिया, इसे दे दो वरना तलवार तुम्हारे पेट में उतार देता हूं। तो जो चीज सही नहीं निकलती उसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो नौफल ने फौरन कहा चलो मैंने दे दिया, मैंने शैबा को दे दिया। तो सारे लोगों को उन्होंने गवाह बनाया। फिर शैबा ने कहा कि मामू चलो घर चलते हैं। 3 दिन तक उनके घर में क़ियाम किया और फिर काबतुल्लाह का उम्रा किया और फिर वापस मदीना वापस हो गए। तो उस वक्त का जो भी इबादत थी, लेकिन उस वक्त भी लोग उम्रा और हज करते थे, जाहिलियत के ज़माने में अपने तौर से करते थे। जो मक्के के जो लोग थे वो मशर हराम अरफात तक नहीं जाते थे, मुज़दलिफा तक जाते थे, जैसे हमने पढ़ा है। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब की ना, हाशिम की बात खत्म होगी। शैबा अब्दुल मुत्तलिब की बात हमारे साथ है। अब्दुल मुत्तलिब ये क्या लगते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। माशाअल्लाह, यहाँ मेरी बड़ी जमात है जो पूरी जवाब लोग दे देते हैं। माशाअल्लाह, होला हो ये हफीज़ियाई के स्टूडेंट। माशाअल्लाह। तो कहते हैं कि ये अब्दुल मुत्तलिब के साथ 2 वाक़यात हैं जिसको सीरत निगार अपनी किताबों में लिखते हैं। 2 अहम वाक़यात, जिसमें से एक वाक़ये पर कुरान गवाह है। कौन सी सूरत है? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरतुल फील एक गवाह है। अब्दुल मुत्तलिब इन्होंने जो काबतुल्लाह के बड़े बड़े सरदारों में थे,
دو خدمتیں کعبے کی ان کے پاس آئی تھی. اور نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو کعبے کے جو قریش تھے متولی تھے, دو بڑی خدمتیں ان کے پاس تھیں, ایک سقایا اور دوسرا رفادہ. سقایا حاجیوں کو پانی پلانا, بڑے بڑے ٹینک بنائے جاتے, اس میں زمزم ڈالا جاتا یا کوئی بھی پانی ڈالا جاتا, اس میں منقع ڈالا جاتا, میٹھا ہو جاتا, وہ حاجیوں کو پلاتے اور فخر سے کہتے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے. رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانا ہوتا تھا, تو ہاشم روٹی توڑ توڑ کر شوربے میں ڈبو کر کھلاتے, تو ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا تھا. اب یہ ساری چیزیں کس کے حق میں آئی تھیں؟ عبد المطلب کے. ہاشم چلے گئے اور تو یہ ساری چیزیں مطلب چلے گئے, تو ساری چیزیں عبد المطلب کے حق میں آئیں. تو عبد المطلب ان کے حق میں, انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا, ایک زمانے تک زمزم کا جو کنواں تھا, ویل آف زمزم, وہ اٹا پڑا تھا, یعنی اس کو جاتے ہوئے ایک لمبا جرہم قبیلے کے لوگوں نے اسے بند کر دیا تھا. تو انہوں نے, عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں, پھر اس کو دوبارہ کھود رہے ہیں. تو جیسے اللہ نے ان کو خواب میں دکھلایا, بیدار ہونے کے بعد انہوں نے زمزم کی کھدائی شروع کی, دوبارہ زمزم کو کھودنا شروع کیا. تو جو بنو جرہم جو قبیلہ تھا, جاتے جاتے اس کو بند کر دیا تھا. جب اس کنویں کو انہوں نے کھودا تو اس میں سے تلواریں نکلی, اور پھر زرہیں جو جنگ میں لباس پہنتے ہیں وہ سارے وہ کنویں میں ڈال دیے تھے. کنواں سمجھتے ہیں باوڑی, باوڑی ہم اپنے بولیں گے سیدھا سادہ. اب کنواں کیا سمجھیں, بولا کہ کنواں باوڑی ویل جو بھی تھا, تو زمزم کا کنواں تھا, اس میں تلواریں تھیں, زریں تھیں, اور سونے کی ہرن تھے, 2 ہرن, گولڈن ہرن بنائے تھے بڑے بڑے. اتنا سونا مل گیا تو کتنا کی خوشی ہوتا. بولا کہ ہرن بالکل سونے کا تھا, اور بھی 2 یہ سارے اس میں تھے. اب عبد المطلب انہوں نے جو تلواریں نکلی تھی اس میں سے کچھ سونے کی تلواریں بھی تھی, کعبے کا دروازہ بنا دیا. جو 2 ہرن نکلے تھے کعبے کی دیواروں پر اسے نصب کر دیا, اس کو گاڑ دیا کعبۃ اللہ کے 2 دروازوں پر. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور پھر زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے لگا. اب سوال یہ ہوا کہ جب کھدائی کرنے لگے عبد المطلب, تو قریش کے لوگ بھی آ گئے, بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہوں گے. کبھی بھی یاد رکھیں, ایک آدمی ایک کام کرنا چاہتا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. ہر کام میں ہم بھی ہاتھ ڈالیں, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ کام نہیں ہوگا. جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے وہ کام میں وہ ایکسپرٹ ہے, خلاص اسے چھوڑ دے. یہاں بھی قریش نے یہی کام کیا, بولا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں, اللہ نے مجھے خواب میں بتلایا ہے یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں, یہ آپ لوگوں کو میں ساتھ نہیں لے سکتا. لیکن وہ لوگ مانے نہیں, بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے. تو بات بڑی بگڑ گئی. تو کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے آج کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں, بنو سعد قبیلہ ایک ٹرائب ہے, وہ ٹرائب میں ایک کاہنہ عورت ہے. کاہنہ عورت سمجھتے ہیں کیا بولیں گے اسے؟ فارچون ٹیلر. نہیں بول رہا, کیا جلدی نہیں بولنے کیا. اچھا فارچون ٹیلر, کچھ وہ سعودی بولتی نہیں عورت, کیا بولتی؟ بولتی تمہیں اتنے بچے پیدا کریں گے, تمہیں اتنے شادی کریں گے, ایسا کچھ. وہ کاہنہ عورت تھی وہ قبیلے میں. تو سارے لوگ گئے, چلو اس عورت سے پوچھتے ہیں. وہ عورت بولے گی کہ ہم تمہارے ساتھ زمزم کے کنویں میں شریک ہوں کہ نہیں. تو اس عورت کے پاس جانے لگے. تو کہتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ ایسی باتیں ہوئی, مکے کے لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ کام اللہ صرف کس سے لینا چاہتا ہے؟ عبد المطلب سے لینا چاہتا ہے. تو اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی. نظر بولے تو نظر, ہم لوگ جب تک نیاز نہیں بولو نظر نہیں سمجھتے. نظر و نیاز بولے تو ہمارا لوگ جلدی منڈے میں آتا, نہیں تو آتا نہیں. تو نظر یہ صرف اس کے لیے ماننا چاہیے
اللہ کے لیے. ویسے نظر ماننا اچھی بات ہے، اسے ناپسند کیا گیا ہے. خامخواہ نظر مانے اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نظر صرف بخیل کا مال نکالتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں. ہاں البتہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، بچے کو جاب پانا ہے، آپ بولے اللہ میں اتنا خیرات کر تو میرے بچے کو نوکری دے دے، یا اللہ میں اتنا خیرات کر دیتا ہوں مجھے شفا دے دے، ایسا آپ بول سکتے ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت عبد المطلب نے ایک نظر مانی. نظر کیا تھی؟ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے عطا کرے گا، وہ 10 کے 10 بیٹے اتنے قابل نوجوان ہو جائیں گے کہ ان سے وہ دفاع کر سکے. یعنی کیا بھی کون بھی لڑنے آئے وہ 10 بیٹے کھڑے کو کیا کرنا؟ ہاں ہمیں ہمارے ابا کے اوپر کون بھی ہاتھ میں اٹھانا. ایسا ہے کیا کسی کے بیٹے ہیں 10 بیٹے والے ہی؟ تو وہ لوگ وہ زمانے میں ویسی نظر مانتے تھے، اللہ ویسی برکت بھی دیتا تھا، ویسی اولاد بھی ہوتی تھی. تو اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے، اگر وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ ان کا ڈیفینس انہیں ان کی دفاع کر سکے، تو ایک بیٹے کو وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر ذبح کر دیں گے. دیکھا کیسی نظر ہے؟ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کرے اور 10 کے 10 اتنے مضبوط ہٹے کٹے ہو جائیں کہ ان کا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں، ان کو ان سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں اللہ کے بعد، تو وہ کیا کریں گے؟ ایک بیٹے کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر ذبح کر دیں. جاہلیت کی نظر تھی. اب ایسا نہیں اب آج کے زمانے میں کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ذبح کیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں بھی ذبح کر رہا ہوں. ایسا نہیں، ایسا ہمارا خواب نہیں. وہ اللہ کے نبی تھی، اللہ کے نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ نے جنت سے بچڑا بھیج دیا. آج اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ پاگل ہے، ہم اس کی باتوں کو نہیں لیں گے. تو کہتے ہیں ایک تو یہ واقعہ تھا. جو دوسرا واقعہ ہے جو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں واقعہ فیل ہاتھی کا واقعہ. سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہاں ایک چیز جنہوں نے کہا کہ ابرہہ صباح حبشی نیگرو تھا، جو یمن کا گورنر جنرل تھا. اس نے جب دیکھا کہ لوگ کعبۃ اللہ جاتے ہیں، حج جا کر عمرہ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیوں نہ ہم صنعاء میں ایک کلیسا بنائیں، مندر بنائیں، گرجا گھر بنائیں، سارے لوگ ادھر آئیں. دیکھا کیا آئیڈیا اس کا. اس نے آج بھی صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے. صنعاء نام کا آج بھی یمن میں موجود ہے. جیسے بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں کعبۃ اللہ حج کو 10 لاکھ لوگ آتے ہیں، ہمارے اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں، ہمیں بھی بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں، خالی دعا کے واسطے لوگ آتے رہتے. کیا دعا ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. خالی دعے کا دن لوگ آتے 10 لاکھ عورت. کیسا موازنہ کرتے ہیں. اللہ کا گھر کہاں ہے، تمہارا اجتماع کہاں ہے. تمہارے اجتماع میں بزرگوں کے قصے سناتے ہیں، روتے. اسے معلوم نہیں انہیں کہیں کو روتا، اسے معلوم نہیں انہیں کہیں کو روتا، روتے رہتے. ارے قرآن پڑھ کے رو، آخرت جنت جہنم کو یاد کر کے رو، اور پھر فخر الگ کرتے. ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ایسا روتے. ارے کعبۃ اللہ کا موازنہ وہ اللہ کا گھر ہے. ایک نماز اگر وہاں ادا کرو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نبی نے وہاں سجدے کیے ہیں، بغیر موازنہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. تو تو صنعاء سٹی میں اس نے ایک بڑا سا کلیسا بنایا. کلیسا کہتے ہیں مندر جو بھی ہے یا چرچ. بنانے کے بعد اس کا ارادہ یہ تھا کہ سارے لوگ کعبۃ اللہ چھوڑ کر کدھر آ جائیں، اس کی گرجا گھر کو آ جائیں، چرچ کو آ جائیں. جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی زمزم کا کنواں ہے. زمزم تو مکے میں ہے. کچھ لوگوں نے زمزم بنا دیا، کچھ لوگوں نے بڑا سا کمان بنایا محراب. وہ اس کے نیچے سے آپ گزرے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے.
ایسا بھی لوگوں نے بنایا، خالی تمہیں کیا بھی کرنا نہیں، وہ نیچے سے جا کو ایسا ہے تو پورے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کہیں ہے کیا؟ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا کہاں ہے، نہیں معلوم، فائنڈ آؤٹ کرو، معلوم ہو جائے۔ ہاں، کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے تقدس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس نے بھی کیا، اپنے ہاں بڑا مندر بنایا۔ اچھا، اس کا یہ خلاف میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی کیا کیا، وہ بنو کنانا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ایک آدمی نے کیا کیا، رات کو اس کلیسا میں گھس کر، وہ جو اس کا جو معبد تھا اس میں گھس کر اس کا جو پیخانہ ہے پورا دیوارہ کو ادھر ادھر لگا وہ ایک نیت سے بنایا، یہ صاحب جا کو اندر ایک کام کرو گا، اچھا تمہیں کعبۃ اللہ کو نیچا کرنے کو سب کرتے گی، پورا دو کرو گا، پورا لیپ کو آگے اندر جائے گا۔ اب وہ ابرہہ صباح کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے ایک بڑا سا لشکر فوج اس نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد بڑے بڑے ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، 12-13 ہاتھی اس میں تھے، اور کعبۃ اللہ کی طرف نکلا۔ اور جب مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصر، اس وادی میں جب پہنچا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، پلٹا ہے تو جدھر آیا ادھر جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو اس میدان میں روک لیا، اور کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کی ایک جماعت جھنڈ بھیجی، چڑی کے چونچ میں ایک پتھر، اس میں 2 پتھر، ہر چڑی کے 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، اور ایسا پتھر، ایسی کنکری جس پر گر جاتی اس کے ہاتھ پیر کٹ جاتے۔ اللہ کا عذاب دیکھیے، جس کسی پر وہ کنکر گر جاتا اس کے ہاتھ پیر بالکل کیا ہو جاتے، کٹ جاتے، کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا۔ تو لیکن جب ہاتھی بھاگنے لگا، ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگ جگہ جگہ مرنے لگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو ابرہہ صباح جو حبشی بادشاہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ نے اس پر ایسی آفت بھیجی کہ اس کے پور جھڑ گئے، اس کے انگلیوں کے جو پور تھے یہ جھڑنے لگے، اور واپس صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسے ہو گیا۔ پورا آدمی کیسا ہو گیا؟ چوزا بولے تو مرغی کا بچہ، دیکھا اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے، تو بالکل ایسے ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل گیا اور مر گیا۔ کیوں نکلا تھا؟ اللہ کے گھر کی قدر کو کم کرنے کے لیے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں کوئی بھی لڑائی، فتنہ، فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام بھی ابرہہ جیسے ہوگا، ابرہہ جیسے ہوگا۔ احساس کریں، اللہ کے گھروں کو کبھی پامال ہونے نہ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ کسی کی جائیداد نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی، ہر کوئی سکون سے آئے، بیٹھے، ٹھنڈا ٹھنڈا نماز پڑھے، دعا کرے، چلتا بنا۔ اگر اس مسجد میں فتنہ فساد کی نیت سے لے کر آتا ہے یا اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ ابرہہ کے انجام کو اپنے سے دور نہ سمجھے۔ تو کہا کہ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 نشانیاں تھیں جو پیش آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب، ان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب کا نام کیا ہے؟ شیبہ وہ نام تھا جو پڑ گیا تھا، سفید بال تھا۔ عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا کیا کروں گا، کعبۃ اللہ کے
دروازے پر میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا. تو 10 بیٹے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب. شیبہ کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابو لہب، غیدار، مقوم، صفار اور عباس. تو بعض نے کہا کہ 11 تھے الگ الگ. تو معلوم یہ ہوا کہ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ عبداللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا. اب سامنے میں بات، کہاں سے چلے تھے ہم؟ ہاشم سے چلے تھے. پھر بات سنی تھی ہم نے مطلب کی، پھر عبد المطلب پر آئے، اور عبد المطلب کی بات کہاں آئے ہیں؟ عبداللہ کے پاس آئے ہیں. پھر ہم جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں. ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. عبداللہ ان کی امی کا نام فاطمہ تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کا اور ایک نام کیا ہے؟ شیبہ. یاد رکھیں. تو عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سب سے خوبصورت اچھے اخلاق والے عبداللہ تھے، اور بڑے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے تھے. اور ان کا ایک ٹائٹل تھا ذبیح. کیا تھا ٹائٹل ان کا؟ ذبیح. جیسے باپ کا ٹائٹل تھا شیبہ، ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ ذبیح. ذبیح کے معنی اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا. تو ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا کہ 10 بچے اگر میرے ہو جائیں تو ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے بیٹوں کو بٹھا کر بولا دیکھو میں نے نظر مانی تھی کہ 10 بچے میرے ہو جائے تو میں ایسا کروں گا. اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس زمانے میں تیر نکالے جاتے تھے. وہ تیر پہ 10 کے نام لکھے، نام لکھ کر اس کے حوالے کیا. جو وہ پجاری تھا اس زمانے کا، اس نے وہ تیر کا یہ نکالا تو نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا. نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا. اب کیا تھا؟ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں چھری لی، جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے دروازے پر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا عبداللہ کا اور چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. لیکن جیسے ہی جانے لگے عبداللہ کے ننیحال والے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے جو نانی کے لوگ تھے وہ لوگ آ گئے، بنو مخزوم. اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب وہ بھی آڑے آ گئے. بولے ابا کہاں لے جاتے ہیں بھیا، کہاں لے جاتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں نے جو نظر مانی ہے اس کا کیا کروں؟ میں نے تو نظر مانی ہے کہ میں ذبح کروں گا. اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے ہیں، میں نظر کا کیا کروں؟ نظر تو پوری کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کسی خاتون عرافہ کے پاس چل کر دریافت کریں. وہ زمانے میں یہ جو جوتشی بولنے والی یہ ساری کون ہوتی تھی؟ عورتیں ہی بولتی تھی. بولا کہ ایک لیڈی عورت جو عرافہ ہے اس سے ہم مشورہ لیتے ہیں. اس کے پاس جب پہنچے تو اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں خرہ ڈالتے ہیں، 10 اونٹ ایک پر لکھیں گے، عبداللہ کا نام ایک پر لکھیے گا، خرہ نکالیں گے. اگر 10 اونٹ کا نکلا ٹھیک ہے، اگر عبداللہ کا نکلا تو اور ایک 10 اونٹ بڑھائیں گے، پھر ایک بار ڈالیں گے. پھر عبداللہ کا نکلا تو پھر ایک 10 اونٹ بڑھائیں گے. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے ہم کیا کرتے رہیں گے؟ 10 اونٹ کیا کرتے رہیں گے؟ بڑھاتے رہیں گے. تو بالکل ویسے ہی کیا اور بڑھاتے کہاں تک پہنچے؟ 100 اونٹ پر پہنچے. 100 اونٹ جب آئے تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے اللہ کے راستے میں. بچ کون گئے؟ شیبہ. عبداللہ بچ کون گئے؟ عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لیکن کب؟ 100 اونٹ کے بعد. تو کہتے ہیں
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ پہلے ذبیح کون؟ پہلے ذبیح کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرے ذبیح کون؟ عبداللہ۔ سمجھ میں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ اب بات چلتی ہے عبداللہ، اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا تو اب عبداللہ کی شادی تو کرنی ہے، تو عبد المطلب نے حضرت آمینہ کا انتخاب کیا۔ آمینہ جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی، ان سے عبداللہ کی شادی آمینہ سے ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد، شادی کے کچھ دنوں کے بعد، باپ نے عبداللہ کو مدینہ بھیجا کھجور لانے کے لیے۔ کھجور زیادہ وہاں اگتے تھے مدینے میں، اب جو بھی عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں کھجور مدینے کی مارکیٹ سے ہی لیتے ہیں، تو وہ زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ تجارت کے لیے گئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر عبداللہ انتقال کر گئے۔ دیکھا آپ نے، مدینہ اس مقصد کے لیے گئے اور وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں ایک قافلے کے ہمراہ ساتھ واپس آتے آتے راستے میں بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے، اور اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ جس عمر میں عبداللہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی تھی۔ تو اکثر مورخین کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، شادی ہو گئی تھی، حاملہ تھی لیکن پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی وفات سے 2 ماہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے۔ جب آمینہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پہلا زمانہ تھا، جیسے بھی بات پہنچی تو انہوں نے اشعار کہے، مرثیہ کہا۔ مرثیہ کسی کی وفات پر جو اشعار ہوتے ہیں اس کو مرثیہ کہتے ہیں، بڑی لمبی بات ہے۔ عفا جانب البطحاء من ابن ہاشم وجابر بحدن خارجا فی الغماغم دعته المنایا دعوة فاجابها وما تركت فی الناس مثل ابن ہاشمی۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ تو جا چکے ہیں لیکن ان کے اخلاق ابھی زندے ہیں، وہ بڑے سخی تھے۔ اس طرح کی باتیں جیسے انہوں نے کہا بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک خبر میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر کہہ رہی ہیں۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا، کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کی کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے رحم دل تھے۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، باپ جب مر جاتے ہیں تو بچوں کو کچھ جائیداد ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو کیا پراپرٹی وہ چھوڑ گئے تھے؟ دیکھیے، 5 اونٹ۔ کتنے؟ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، وہ زمانے میں ہی جائیداد نہیں، یہی جائیداد، 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا، ایک نوکرانی، اس کا نام کیا تھا؟ برکت، اور ان کی کنیت تھی ام ایمن۔ یہ معمولی خواتون نہیں تھی، ماشاءاللہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالا تھا، ام ایمن نے، اور یہ بیوی تھی کس کی؟ زید بن حارثہ۔ کس کی؟ زید بن حارثہ کی۔ اور ماں تھی کس کی؟ اسامہ بن زید۔ آپ نے سنا نا اسامہ بن زید کے بارے میں؟ ہاں، اسامہ بن زید کی۔
تو اتنی بڑی یہ خاتون تھی اور یہ ان کا ترکہ تھا. کتنے 5 اونٹ، بکریوں کا ایک کریول اور یہ حبشی نوکرانی جسے کہتے ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہا صحابیہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ہم جنت میں جائیں گے؟ بوڑھی ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو بعد ان کو یہ لگا بات نہیں جب جنت میں جائیں گے تو سب کیا ہو جائیں گے؟ جوان ہو کر جائیں گے. تو انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ ام ایمن تھی. تو بہرکیف یہاں تک یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال کیسے گزرے. انشاءاللہ آپ کی پیدائش کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.